051 جی کون سا بات کریں؟ جی میں محمد ایاز بات کر رہا ہوں. جی جی ایاز ناگو راولپنڈی سے. جی جی سوال پوچھیے گا. جی سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں اور بچپن سے خان صاحب کو جانا کرکٹ کھیلتے جانا میرا بچپن اسی میں گزرا ہے کہ خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھیے میں بہت بڑا ان کا فین ہوں. تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے، بس یہ ہے کہ 5 منٹ کی جانا ملاقات درکار ہے. جی ملاقات آپ پلیز ایم ایس صاحب پلیز ان کو آرگنائز کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000 پر کون ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آصف فیصل آپ سے بات کر رہا ہوں گریس سے. جی 12 سال سے نا گریس میں مقیم ہوں. میں منڈی باولدین کا رہنے والا ہوں. گوجرا منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو 2013 میں خریدی تھی. 3 مرلے کی دکان ہے جس کے ایک مرلے کے اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ کرایا ہے. اور پچھلے 10 مہینے سے پی ایم ڈی یو کے اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیا آپ کا. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے. میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا، جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنسٹ تھے، سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے، بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالادستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ. یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں، یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتور کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے. یہ بیچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں. تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا، اس کے اوپر آپ لکھا کریں. اگر آپ نے اس کے اوپر اس کا نمبر سب کے پاس ہے، آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھ دیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر. اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوا اور خاص طور پہ کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے، کسی قبضہ گروپ نے، پلیز اس کے اوپر لکھیں. میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی، یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر. تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کوئی پرانے وزیر تھے، کوئی ایم پیز تھے، کوئی ایم این ایز تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے. انہوں نے سرکاری زمین اربوں اربوں روپے کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھیں. تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا، میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں، ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 05192249000. آپ اس کرتے رہے. میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربوں روپے کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس میں جو پرانے وزیر اور ایم این ایز تھے، ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کے اوپر غلط انتقامی کارروائی کی ہوئی، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں. یہ تو طاقتور ہیں. اور اس میں ایک ایم این اے جس نے اربوں روپے کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی، جو نون لیگ کی جو سینئر مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے. کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے؟ کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے؟ میں ایک منٹ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتنے ہیں. ابھی تک جی ہم نے 21,000 ایکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے. 21,000 ایکڑ زمین. اس کی جو ویلیو ہے، جو اس کی قیمت ہے، 27 ارب روپے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک. جی آگے. جی پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے ایک اور التجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جو پورٹل ہے پی ایم ڈی یو جو ہے، اس پر 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت، لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے، انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اگر وہ آپ بھیج دیں جو جدھر آپ نے ان کو بھیجا، وہ ہمیں ذرا
किस तरह भिजवाएंगे आप हमें? इनको हम आप अपना कॉल, अपना नंबर दे दें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आपकी वो जो आपने पोर्टल पे भिजवाई है वो हम अभी चेक करके देखते हैं कि क्यों नहीं आई आपकी। वज़ीर आज़म ऑफिस आपसे रब्ता करेगा जी। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फैसल भाई। जी कौन साहब? सर उस्मान अफजल इटली से बात कर रहा हूँ। जी उस्मान भाई, क्या सवाल है जी? प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कीजिएगा, आपका सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आज़म साहब। हेलो जी आ रही है आवाज़। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं 2012 से इटली में मौजूद हूँ, माँ बाप का अकेला बेटा हूँ। तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ। जो मेरे चाचू ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, हम किराए के घर में रहे, उन्होंने घर से मार पीट के मेरे माँ बाप को निकाल दिया है। कल उन्होंने कब्जा कर लिया हमारी जमीन के ऊपर, पुलिस वाले नाल साथ मिले हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं नहीं सुनवाई। जो मैं पैसा कमा रहा हूँ अदालतों में जा रहा है, पुलिस वाले ले लें, साथ वाले चौधरी ले रहे हैं। अच्छा, इस वक्त हमने जो इस्लाहात किए हैं, ये बड़ा मसला पाकिस्तान में कि जब ज़मीन का केस अदालत में जाता है तो वो फिर आपके बच्चे ही, अगर मैं केस करूँगा तो बच्चों के टाइम में शायद वो केस का हल हो जाए, यानी 30 40 साल केस पड़े रहते हैं। हमने एक सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर इस्लाहात की है। आज पख्तूनख्वा के अंदर वो चल रही हैं, आज इस्लामाबाद में वो इस्लाहात है कि वो केस ज़मीन का भी हो तो वो 1 साल के अंदर हल होगा। सिर्फ इस वक्त पंजाब में किसी वजह से वो रुका हुआ है। हमने पंजाब की असम्बली ने भी उसको पास किया हुआ है। ये मैं चेक करूँगा किधर फंसा हुआ है। मेरे ख्याल में अदालत ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है उसके ऊपर। देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपनी, एक तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर लगे हुए हैं रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन जो सिविल प्रोसीजर कोड है जिस पे ये ज़मीनों के केसेस हैं, इसके ऊपर हम इस्लाहात कर चुके हैं। लेकिन अभी तक जो पंजाब के अंदर ये नहीं हुई, और ये प्लीज़ हम चेक करना, आपने बताना है कि पंजाब में किस वजह से रुकी हुई है। उससे होगा ये कि आपके 1 साल में मसले हल हो जाएंगे। लेकिन आपका जो केस है, आप मेहरबानी करके हमें ये बाद में, मैंने नोट कर लिया आपका नंबर, हम आपसे बात करेंगे और फिर देखेंगे कि हम कानून के तरीके से कैसे आपका छुड़वा सकते हैं। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला मुतवातर जारी है। बहुत सी लोग की कॉल नहीं मिल पा रही होगी कि बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त कॉल कर रहे हैं और मल्टीपल लाइंस भी मौजूद हैं। आप ज़रूर कोशिश कीजिए और आपकी कॉल इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब इस वक्त हम एक वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद फिर दोबारा हाजिर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आवाम से बराह रास्त राब्ते में थे, आवाम के सवालों का वो जवाब दे रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कानून की बालादस्ती की वजह से